اور پھر انسان ہے ہی کیا؟ ساری زندگی جس کے لیے کہتا ہے کہ یہ میرے لیے سب کچھ ہے، میں ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، میں ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، میں ان کے لیے اپنا سارا مال قربان کر سکتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر جائے گا، جس اولاد کے لیے نمازیں چھوڑتا رہا، جن عزیز و اقارب کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہے، اس کے لیے جہنم کے اعلان ہو گئے ہیں، اس کے لیے بربادیوں کے اعلان ہو چکے ہیں۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا۔ اللہ میرے بیوی بچے بھی لے لے، عزیز و اقارب لے لے، رشتہ دار لے لے، والدین لے لے، ومن فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے ساری چیزوں کو یا اللہ جہنم کے اندر داخل کر دے، ثم ینجی، پھر مجھے نجات دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، کلا انہا لظی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ظالمانہ فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، یہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کا دن انصاف کا دن ہے، قیامت کا دن عدل کا دن ہے، تیرے بدلے میں کسی اور کو جہنم میں کیوں داخل کیا جائے گا؟ منمانیاں تو کرتا رہا، رب کی نافرمانیاں تو کرتا رہا، رب کی بغاوتیں تو کرتا رہا، اور تیرے بدلے میں تیرے بچوں کو کیسے ڈالا جائے جہنم کے اندر، تیری بیوی کو کیسے ڈالا جائے جہنم کے اندر۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، چمڑی کو ادھیڑ دینے والی اس آگ کے اندر آگے سے بھی تمہیں پکڑے گی، پیچھے سے بھی پکڑے گی، اس آگ کے اندر کرتوتیں تو کرتا رہا ہے، اللہ فرمائیں گے اس آگ کے اندر پھینکا بھی تجھے ہی جائے گا۔ آج میرے پاس وقت ہے، یہ سانس پتہ نہیں میرے بھائی کب نکل جائے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے معصوم بچوں کو، ان کی میتوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر شہر خاموشاں کا باسی بنایا ہوگا۔ یہاں پر کچھ ایسے میرے بزرگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر قبرستان کا باسی بنایا ہوگا۔ اب ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا؟ ایک قبر کے پاس سے گزرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیا خواہش کرتے ہیں، یہ لوگ کیا تمنا کرتے ہیں؟ یہ قبر کے اندر چلے گئے، مواقع سارے جو ان کے پاس ہے انہوں نے ضائع کر دیے۔ جب تک توبہ کے دروازے کھلے تھے اس وقت توبہ نہیں کی، جب موقع ملتا رہا اسے غنیمت نہیں سمجھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آج ان کی خواہش کو سنا جائے نا تو یہ قبروں والے خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی نصیب ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھنی نصیب ہو جائے، ایسی نماز جو ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے دے، ایسی نماز جو ہمیں عذاب قبر سے چھٹکارا دے دے۔ یہ اس نماز کی طمع کرتے ہیں، یہ اس نماز کا لالچ کرتے ہیں۔ اگر زندگی اسی طرح گزر گئی، موت آ گئی، قبر کے اندر چلے گئے تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، پھر اس وقت انسان کہے گا اللہ میں نے دیکھ بھی لیا، میں نے سن بھی لیا، سائرہ مشاہدہ بھی کر لیا، ایک دفعہ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دو، نعمل صالحا، اللہ میں تمہیں نیک عمل کر کے دکھاؤں گا، لیکن اس وقت واپسی کا موقع نہیں ملے گا۔